دیکھیے جو اشتہارات اور ٹک ٹاک کے اوپر خوش ہونے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے آپ اچھے کی امید نہ رکھیے کہ وہ کوئی رول اس کے اندر ادا کریں گے. یہ خود قبضہ مافیا ہے، انہوں نے خود ڈاکہ مارا ہے اور ڈاکہ مار کے یہ مسند کے اوپر بٹھائے گئے. تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے کہ غریب کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ تو یہ صرف اور صرف پنجاب پولیس کا نہیں حال، یہ CCD کا بھی یہی حال ہے کہ بے گناہ لوگوں کو انکاؤنٹر کیا جاتا ہے. یعنی جب بھی وہ ریڈ کریں گے، ساتھ ایک بندہ اور کھڑا ہوگا، وہ فوراً فائر کھول دے گا اور کہیں گے کہ ساتھی کی فائرنگ سے وہ بندہ مر گیا. تو یہ بالکل ان کا پیٹرن ہے، نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کے سامنے آیا نا، خواجہ آصف نے ٹویٹ کیا ہے، یہ جو پرتگال کے اندر پراپرٹیاں انہوں نے بیوروکریٹ سے بنائی ہیں، تو یہ مسئلہ صرف اور صرف جو ہے وہ مال غنیمت کا ہے. پیسوں کی تقسیم کے اوپر ان کا رولا بنا ہے آپس میں، ٹھیک ہے، ان بیوروکریٹس کے ساتھ. اور یہ کھل کے آ گئے ہیں کہ اصل پیسہ وہ بناتے ہیں، ہمیں تو بچا کچا ملتا ہے. تو پرتگال کے اندر کون ایسا بندہ ہے جو پراپرٹیوں کی انویسٹمنٹ کراتا ہے؟ جو کون ہے وہ کہتا ہے کہ وہاں جا کر آپ انویسٹمنٹ کریں؟ تو اس سیاستدان کو ڈھونڈنے، مجھے تو پتہ ہے، آپ بھی ذرا سرچ کریں وہ کون بندہ ہے جو پاکستان کے اندر پنجاب کے اندر ہے، پنجاب سے اس کا تعلق ہے. وہ کون بندہ ہے جو وہاں انویسٹمنٹ کراتا ہے؟ ٹھیک ہے، پارٹی میں نہیں بتاؤں گا، وہاں تک آپ خود پہنچے وہ کون بندہ ہے. نہیں سر، آپ قوم کو بتائیں نا. دیکھیں قوم کو پتہ ہے کہ کون بندہ ہے جو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، کون بندہ جو ہے وہ پرتگال کے ویزوں کی آفر کرتا ہے کہ اگر آپ وہاں جگہ خریدیں گے تو آپ کو ویزے ملیں گے. وہ ذرا سرچ کیجئے. تو یہی معاملہ ہے کہ آج دیکھیں ملک ریاض کا جو معاملہ اٹھایا گیا ہے، اس کے اندر صرف اس کا قصور یہ ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ نہیں بنا، اور اس بنیاد کے اوپر اس کی تمام پراپرٹیوں کو نیلامی کی جا رہی ہے، قبضہ کیا گیا ہے، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اس کے اسٹاف کو اٹھایا گیا ہے، اس کی گاڑیاں چھینی گئی ہیں، سارا کچھ کیا جا رہا ہے. اگر وہ عمران خان کے خلاف گواہی دے دیں تو بری ذمہ ہو جائیں. اس سے نقصان کتنا ہے؟ پاکستان کا نقصان کتنا ہے کہ جتنی انویسٹمنٹ پاکستانیوں نے کی ہے یا باہر سے لوگوں نے کی ہے، اس انویسٹمنٹ کا لاس ایک الگ، لوگوں نے کیا ہوا اس کی ذاتی ایک الگ. دوسرا جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، جو لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، وہاں کاروبار کرتے ہیں، وہاں باقی چیزیں کرتے ہیں، تو ساری چیزوں کا لاس کتنا آ رہا ہے. تیسرا یہ ہے کہ جو وہاں پر لوگ رہ رہے ہیں، اب ان کا لاس کتنا ہے کہ ایک بندے نے گھر بنایا، اس گھر کے اندر وہ رہ رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے. تو آپ نے لوگوں کی جو زندگیاں وقت کی ہیں، انہوں نے اپنی محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، وہاں جائیدادیں بنائی ہیں، تو ساری کی ساری لوگوں کی جو ہے وہ اس کو نقصان دیا جا رہا ہے. تو صرف مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے ملک ریاض جو ہیں وہ جھک جائیں. ملک ریاض کھڑا ہو گیا تو اس کے خلاف کاروائیاں شروع کر دیں. یہی میڈیا تھا آپ کے سامنے، جب ملک ریاض کا نام آتا تھا تو یہ میوٹ کر دیتے تھے. آج ملک ریاض کے اوپر پروگرام ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ علیم خان دیکھیں تو علیم خان نے جتنا قبضہ کیا ہے ادھر اسلام آباد ہی دیکھ لیں یا باقی جگہوں میں جہاں اس کی سوسائٹیاں لاہور دیکھ لیں، تو قبضہ مافیا جو ہے، جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے، جو آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، آپ کے مطابق ہے، اس کو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو بندہ آپ کے مطابق نہیں چلے گا، اس کے خلاف یہی کاروائیاں کی جائیں گی. اور اس سے میسج کوئی یہ اچھا نہیں جا رہا کہ پاکستان میں جو لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یا کوئی کاروبار کرتا ہے تو اس کے اوپر آپ لوگوں کو میسج اچھا دے رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر آ کر آئیں گے، بلکہ اس سے نیگیٹو میسج یہ جا رہا ہے کہ لوگ انویسٹمنٹ سے دور بھاگیں گے، لوگ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے. لوگ کہیں گے کہ ہمارا کاروبار ہی محفوظ، کہ آپ جتنا مرضی ہے سوچ کے لے کر آؤ کہ میں نے اتنا بڑا پروجیکٹ کرنا ہے پاکستان کے اندر، ہم نے پیسہ انویسٹمنٹ کرنا ہے، تو آپ کا پیسے نہیں محفوظ.